السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا موضوع صلاۃ و سلام، احادیث میں درود و سلام کی ترغیبات اور فضائل و برکات۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار صلاۃ بھیجتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صلاۃ و سلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجہ کی ایک دعا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفا کے اظہار کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی جاتی ہے، اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں دیا گیا، اور بہت پیارے انداز اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب۔ اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں، اور یہی آیت کا اصل موضوع اور مدعا ہے۔ لیکن اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لیے پہلے بطور تمہید فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، خداوند قدوس اور اس کے پاک فرشتوں کا معمول و دستور ہے۔ تم بھی اس کو اپنا معمول بنا کے اس محبوب و مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔ حکم اور خطاب کا یہ انداز قرآن پاک میں صرف صلاۃ و سلام کے اس حکم ہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے، دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ بلا شبہ صلاۃ و سلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ صلاۃ کے معنی کے اندر بہت وسعت ہے، تکریم و تشریف، مدح و ثنا، رفع مراتب، محبت و عطوفت، برکت و رحمت، پیار و دلار، ارادہ خیر و دعائے خیر، ان سب کو صلاۃ کا مفہوم حاوی ہے۔ اس لیے اس کی نسبت اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف، ایمان والے بندوں کی طرف یکساں طور پر کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ فرق ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی صلاۃ اس کی شان عالی کے مطابق ہوگی، اور فرشتوں کی طرف سے ان کے مرتبہ کے مطابق، اور مؤمنین کی طرف سے ان کی حیثیت کے مطابق۔ اس بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص الخاص عنایت و نوازش اور پیار و دلار ہے، اور وہ ان کی مدح و ستائش کرتا اور عظمت و شرف کے بلند ترین مقام تک ان کو پہنچانا چاہتا ہے، اور فرشتے بھی ان کے تکریم و تعظیم اور مدح و ثنا کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بیش از بیش الطاف و عنایات اور رفع درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ایسا ہی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص الخاص لطف و عنایت، محبت و عطوفت، مراتب اور درجات کی رفعت، پورے عالم کی سیادت و امامت اور مقام محمود و قبولیت شفاعت کی دعا کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا جو حکم دیا گیا، تو درود شریف کی امتیازی خاصیت
کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں پھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رنگتیں دی ہیں اور ان میں مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، اسی طرح مختلف عبادات اور اذکار و دعوات کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر امتی کا درود و سلام اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کے لیے فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔ ذرا غور کریں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فلاں بندہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں اور سب متعلقین کے لیے اچھی سے اچھی دعائیں برابر کرتا رہتا ہے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں مانگتا جتنا آپ کے لیے مانگتا ہے، اور یہ اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے، تو آپ کے دل میں اس کی کیسی قدر و محبت اور خیر خواہی کا کیسا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر جب کبھی اللہ کا وہ بندہ آپ سے ملے گا اور آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کس طرح اس سے ملیں گے؟ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ایمان و اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے، اس پر آپ کی کیسی نظر عنایت ہوگی، اور قیامت و آخرت میں اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اس پر اس کا کیسا کرم ہوگا۔ درود و سلام کا مقصد، یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود و سلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصل مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں۔ بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت ہے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کرے۔ اسی کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی نفع کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب، آخرت اور اس کے رسول پاک کا روحانی قرب اور ان کی خاص نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والے کا اصل مقصد بس یہی ہوتا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمارا درود و سلام کا یہ ہدیہ اپنے رسول پاک تک فرشتوں کے ذریعے پہنچواتا ہے، اور بہت سو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں براہ راست بھی سنوا دیتا ہے۔ نیز ہمارے اس درود و سلام کے حساب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے الطاف و عنایات اور تکریم و تشریف میں اضافہ فرماتا ہے۔ درود و سلام کی خاص حکمت، انبیاء علیہم السلام اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے درود و سلام کا طریقہ مقرر کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدس اور محترم ہستیاں
انبیاء علیہم ہی کی ہیں، اور ان میں سب سے اکرم و افضل خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ان کے بارے میں یہ حکم دے دیا گیا کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خاص الخاص عنایت و رحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے، تو معلوم ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت و عنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں۔ ان کا حق اور مقام عالی یہی ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ دعائیں کی جائیں۔ اس کے بعد شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ کتنا بڑا کرم ہے رب کریم کا کہ اس کے اس حکم نے ہم بندوں اور امتیوں کو نبیوں اور رسولوں کا اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا گو بنا دیا۔ جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعا گو ہو، وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے، کسی مخلوق کو کیسے پوج سکتا ہے اور اس کی کیسے عبادت کر سکتا ہے۔ اس تمہید کے بعد تشریح عرض کی جا رہی ہے کہ صلاۃ کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکریم و تشریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص الخاص عنایت و نوازش ہوتی ہے، اس کو بھی صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور عام ایمان والے بندوں کے ساتھ رحمت و کرم کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں اس رحمت و عنایت کے لیے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے صلی اللہ علیہ اشرن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ صلاۃ بھیجنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ 10 دفعہ صلاۃ بھیجتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی صلاۃ میں اور دوسرے کسی ایمان والے بندے پر اس کی صلاۃ میں وہی فرق ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی اور اس بندے کے درجے میں ہوگا۔ بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بندوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ پر صلاۃ بھیجنے کی استدعا کریں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مقصد و مدعا صرف ایک حقیقت اور واقعہ کی اطلاع دینا نہیں ہے، بلکہ اس مبارک عمل الصلاۃ علی النبی کی ترغیب دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ یعنی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کے حاصل کرنے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب روحانی کی برکات سے بہرور ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ اسی طرح آگے جو بھی حدیثیں ذکر ہوں گی اس کا بھی یہی مقصد و مدعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔